الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جس کی نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی تو ہے دیکھنے کے تاب نہیں بنا کے خالق نے آپ کو پیارا بڑے پیار سے بولا میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں میرا جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں حمد و ثنا تو بعد واجب القدر واجب الاحترام عزت مآب بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہویں مبارکباد مستحق ہیں سارے بزرگ محمد اسلم صاحب جنہاں نے اپنے بیٹے محمد طارق صاحب دولے صاحب دی شادی دوتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل میلاد دی سجائیے دلی دعا ہے رب العالمین اس جوڑے کو شادی دے اندر خانہ آبادی فرماوے آمین آمین یقیناً اس سارے بزرگ نے بہت بڑا جہاد کیتے شادی دے محفلہ دوتے اے جیاں محفلہ نہیں ہونیاں توجہ نال باسو کیونکہ اساں دنیا داری دے اندر لگے آئے ہیں حقیقت اے ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دوتے اساں عمل کرنے ہیں اساں آدھیں اساں اپنے بیٹے دا نکاح پہ کرنے ہیں نکاح دے وچ اساں غیر رسمہ یہودیاں لیا گھن کے آنے ہیں جنن کے ساری شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دے دی اس بزرگ کو میں لکھاں سلام کرے ساں جنہاں نے اپنے بیٹے دی اس نکاح دے بندھن دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل سجائیے. یقیناً اللہ رب العالمین
این جوڑے کو ہمیشہ وستے اس محفل دا صدقہ ہمیشہ وستے آباد و شاد فرمیزی، کیونکہ شادی دی محفل دوتے نکاح دی محفل دوتے جڑی نبی دی سنت ہے وہ غیر رسمالی نہیں، نبی دی جڑی سنت ہے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے جو رب العالمین دا ذکر ہوئے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو اساں غیر محفل ہوئے ہاں تا اج این جگہ دوتے لوگ مومن بھی نہا، یقیناً جگہ کھوٹ ہوئے ہاں دوست کو آکھیا وطا یار آوے فلان جگہ دوتے جنوں آئیت والو تھا فلان محفل ہو سی آج اے محفل ہو سی آج اے محفل ہو سی جڑی گھاٹے تے خسارے آلی ہے، جڑی گھاٹے تے خسارے آلی ہے، جڑی محفل ہے حقیقت دے وچ کامیابی اور کامرانی آلی وہ کیا ہے؟ وہ ہی محفل ہے جڑی نبی دی سنت اج ادا بیٹھی دی ہے، کیونکہ اس نکاح دی محفل دوتے جڑی نبی دی سنت دوتے عمل پیا تھی دے وہ حقیقت تو آج دیکھ دنو یقیناً اللہ رب العالمین کی جوڑے کو ہمیشہ واسطے آباد و شاد فرماوے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ان نکاح من سنتی، فرمایا نکاح کرو میں محمد مصطفیٰ دی سنت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، میرے نبی نے کیا فرمایا نکاح کرو میں محمد مصطفیٰ دی کیا ہے سنت ہے، فرمایا نکاح دی محفل تو بھجو نا، فرمایا جڑا بھجے ایدہ تو دور تھی وے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اوندہ میں محمد نال کوئی تعلق ہے نہیں۔ کانتے ہاتھ رکھ کے دو چار ڈوڑے میں بھی سنوا ماں چنگا لکساں، لیکن مایا تھا جڑا تھوڑا ٹائم میں کو ملا ہے نا کچھ سمجھا کے تو منجا یارا این بزرگ نے یقیناً بہو وڈا جہاد اللہ کم کی دے اور پوری وسطی کو نسا ایسی یارو تسا اپنے بیٹے دے شادیاں دوتے چاہے چوکل بھی کرواؤ لیکن نبی دی سنتی میں ہے وے کیویں فرمایا جیویں میں اپنے بیٹے دی شادی دوتے نبی دا ذکر کی تمی پیغام پیا دینا علاقے لو سنو، فرمایا جنن دی شادی کرا ہے اپنے پترہ دی شادی دوتے نبی دا ذکر کروا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اپنے بیٹے دی شادی دوتے سونے دا ذکر ہوئے، سونے دا میلاد ہوئے سنت مصطفیٰ ایک کام ہومن دوچھے تھاندی نہیں، سنت دوتے عمل نہیں۔ سونے نے فرمائے نکاح کرو میں محمد مصطفیٰ دی سنت ہے، سونے نے فرمائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے۔ آؤ ایک واقعہ سماعت فرماؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف دے بیٹھن، جبریل امین حضور دی بارگاہ حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین آپ دوتے سلام بیا بھیجے دے تنال ایک پیغام بھی بھیجے سی۔ تمام آئمہ دین نے اپنے کتب دے اندر اس واقعہ نقل فرمائے، جامع کبیر دے اندر بھی ہے اور امام طبرانی نے اس واقعہ کو لکھے، فرمایا جنہاں جبریل امین ہیں عرض کریں سونا اللہ رب العالمین تو کو سلام بیانے دے، سبحان ایک پیغام بھی بیانے دے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل امین دس کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا نکاح بی بی فاطمہ تو زہرا نال کر چھوڑے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے او کیویں اے جبریل امین میں کو دس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے عرش دوتے مولا علی دا نکاح بی بی فاطمہ تو زہرا نال کی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی عاقب صاحب نے فرمایا ذرا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی شادی دے بارے دسائے ذرا، سبحان اللہ۔ سا کو پتہ ہونا چاہیے ہے نا شادیاں انہاں کیتیاں کیویں ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امین دس نکاح تھیا کیویں، ولی کون بنا ہا؟ جبریل امین عرض کریں دے بیٹھے سونا جڑا ولی ہا خود خدا ہا،
میرے آقا نے ول سوال کیتے دس اے جبریل امین خطبہ پڑھانا لا کون ہاں تو جبریل امین نے عرض کی دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے میں کو حکم دیتے اے جبریل امین خطبہ تے پڑھنے ولی میں ہاں میرے آقا نے ول سوال کیتے اے جبریل امین دسا اس کے اندر گواہان کون ہن جبریل امین عرض کرنے سونا محمد مصطفیٰ اس نکاح دے وچ جڑے گواہن اور اولل امر اور جتنے بھی ملائکہ ہیں اللہ رب العالمین نے او ملائکہ اس نکاح دے وچ سدے سبحان اللہ کیا بات گواہی دے اندر موجود ہیں سارے دے سارے گواہی دے اندر موجود ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا رب العالمین دی طرفوں اے حکم ہا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے سبحان اللہ تھوڑی جی دیر چاندے چیزاں تو آپ سمجھے سو جوال پاس چکے رہے سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہوئے سبحان اور یقیناً جنہاں تسا اے جے محفلان نکاح دی محفل دوتے عالم دین کو سڑ گئے تسا چند مسائل سن سو کوئی چیزاں تسا پوچھ سو کیونکہ جڑا نکاح دا حکم ہے صحیح معنی نکاح دوتے تسا ول اتر سو کیونکہ جنہاں کچھ مسائل نہ سوے سن کیونکہ سارے حق بڑھتے جنہاں سا پوتر دی شادی کروں والا استاد کو بھیجوں وان جڑی کمی شمی یہ پوری تھی ویسی استاد کو پوچھا حکم ہے جنہاں گھر بچی جوان تھی پوے ماں دا حق ہے فرمایا ایویں بیٹا جنہاں جوان تھی پوے پیو دا حق ہے پوچھے میرا پوتر نس غسل تے فرض آنے نہیں ہے کہنی آندے جڑے چیزیں ضروری ہیں نہ آسے ہی نہ دور ہیں بہت ضروری نہیں چیزاں ماں دا حق ہے میری دھی جوان تھی گئی ہیں کچھ مسائل تے کو بھی آنے کیونکہ سا کچھ چاہیے ہے اساں عورتاں دے مسائل علی کتاب اپنے گھر دے وچ رکھوں اور نال کوئی معلمہ ہوئے اندھے کو پڑھوں بھی صحیح اور جڑا سارا بچہ ہے اندھا حق بڑھتے اپنے استاد دے قدمہ دے وچ وہاں کے باوے آکے حضور میں کو نسو میری شادی جو تھی نہیں پئیے چند مسائل تے میں کو آندے ہوئے نا کیونکہ میں نبی دی سنت کو جو ادا پیا کرے نا صحیح مانے سنت ادا تھی وے تے صحیح غسل دے فرض ہیں کتنے ہیں سارے نوجوان بیٹھے ہوئے غسل دے فرض کتنے ہیں ماشاءاللہ غسل دے فرض کتنے ہیں ترائے پہلا فرض آندھے ہیں شرم کی دیویٹ چلو میں نسے نہ چاہتا آندھے ہیں کوئی گال نہیں پہلا فرض کیا ہے پلی کرنا اتھا یہ الگ تک پانی آوے یعنی کہ گھر آ رہے دوجہ فرض کیڑا ہے نرم ہڈی تک پانی پچھونا تریجہ فرض کیڑا ہے پورے جسم دوتے پانی وہا دیونا کوئی وال برابر خشک نہ رہ ونجے باقی بہیاں چیزاں جڑیاں ہیں وہ جڑا نا ہاں کچھ حضرات غسل خانے دے وچ ماشاءاللہ اور میں نے پن دسو جائے انہاں کو والا جائے انہاں غسل خانے دے وچ کلمہ شروع کر دینن اگر کلمہ نہ پڑھ سو پاک والی تھی ویسو پانی پا کے پاک کرانا لائے پانی پا کے تو پاک کرانا لائے اور حکم ہے نال بیہ چلا مسئلہ دسوں چاہ تو سا رہنمائی فرمائیے سونے نے فرمایا جنہاں واش روم میں ونجا ہے نا تو کھبا پیر پہلے گھن ونجا ہے کیا کھبا پیر واش روم میں ونجا ہے پہلے کھبا پیر ول دعا پڑھ کے پیچھا اینا اندر واش روم میں پڑھنی ہوئے دعا پہلے پڑھو جا کھبا پیر رکھو واش روم میں ول ونجو اللہم انی اعوذ بکا من الخبسی والخبائس اے اللہ میں کچھ جنات شیطان وصف سے جتنا بھی بلائیاں دا ایک گھر ہے مالک و مولا میں کوئی نہ سارا گل محفوظ فرمامی فرمایا ول واش روم دے وچ داخل تھی ونجو بھلا عرض خدمت ہے واش روم دے وچ کھبا پیر کیوں ضروری ہے فقہ کرام فرمائیں جنہاں موت آوے نا بندہ واش روم میں نہ ڈھاوے پیچھا ڈھاوے حکم ہے جنہاں بندہ مسجد ونجے سجا پیر پہلے اندر رکھے اس واسطے فرمایا موت آوے جو صحیح مسجد پیچھا نہ ہٹے مسجد اندر ونجے
دعا بھی پڑھے بہرحال ٹائم نہیں میں نال دعا بھی دساں تو کو میں شارٹ کوئی تھوڑا جہا سمجھاؤں جنا ول حکم کیا ہے فرمایا جن مسجد جو باہر ہو ول کیا کرا ہے فرمایا اول کیا کرا ہے ول کھبا پیر پہلے کڑا ہے مسجد جو کھبا پیر پہلے کڑا ہے کیوں موت آوے جو صحیح پتہ کہیں نہیں یار نال کھڑے دیا یہ میں ہے نا پتہ کہیں نہیں یار نال کھڑے دیا موت آوے جو صحیح بندہ مسجد جو بہر نہ آوے خدا دے گھر بھی آوے جنن آوے موت اتھائی مرنا تو یار ہر کہیں میرے بھائیوں میرے دوستو اس چند چیزان سمجھاون دیاں آئیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی شادی دے بارے کوئی دساں ہا سیدنا ابو بکر صدیق صحیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر تھینن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین دے طرف حکم جو تو تھے مولا علی سیدی شادی بی بی فاطمہ الزہرا نال کرو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن آئے ابو بکر صدیق حالی خموش رہو آئے عمر فاروق تو بھی حالی خموش رہو جنن رب دا حکم آسی میں فاطمہ دا نکاح علی المرتضی نال کر دے ساں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف دے وچ بیٹھن جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں اور سارے اس مشورے دے وچ موجود ہیں سارے مشورے بیٹھے کریں کہ اللہ رب العالمین دی طرف محبوب مصطفیٰ کو حکم آوانا لائے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق صحیح نے پہلے بھی عرض کی تھی حضرت عمر صحیح نے پہلے بھی عرض کی تھی رب دے حکم آوان تو پہلے آئے میرے سونے محمد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دینال بی بی فاطمہ تو زہرہ دا نکاح کرو جا آپ نے فرمایا ٹھیک حکم تو سنوے دے پیو جدن حکم آسی رب العالمین دا میں اللہ دا محبوب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دا نکاح بی بی فاطمہ تو زہرہ نال کر دے سا حضرت انس صحیح فرمینن میں کیا دے تھا سارے صحابہ اکرام بیٹھن جی میں میرے محبوب علیہ السلام دوتے وہی نازل تھی دیئے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالات دے وچ بیٹھن جبریل امین آنن آدن فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین حکم پیا دیں دے اے میرے محمد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دا نکاح بی بی فاطمہ الزہرا نال کر دو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن ٹھیک ہے این نکاح کو اسا کریں دے پہ ہیں انہیں آقا فرمینن علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کتا ہیں سیدنا ابو بکر صدیق صحیح فرمینن حضرت عمر صحیح فرمینن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایک باغ دے وچ ہیں پانی لئی کھڑے تے پانی لئی کھڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن ابو بکر صدیق آئے عمر فاروق فنیو علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے کل گھن کے آؤ جنہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضور دی بارگاہ چانن میرے آقا فرمینن علی تیرے کل کشہ ہے بھی صحیح میرا نکاح جو کروں حق مہار ہے بھی صحیح حق مہار بھی میں انگلی تا کروں حق مہار دے اندر کچھ تیرے کل ہے بھی صحیح حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کریں سونا محبوب ایک گھوڑا ہے تے ایک ذرہ ہے بس میرے آقا فرمینن علی مدینے دے بازار دے وچ ون ذرہ کو ویچا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا مدینے دے شہر دے وچ کیا کھڑے ذرہ چاہ کے کھڑے دیا آواز دیتی ہے کون ہے ذرہ گھنان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر اٹھاؤں تھی دے فرمینن شیر خدا خیر تے کی میں کھڑے بے فرمایا محبوب مصطفیٰ نے حکم دیتے ذرہ ویچا میں ذرہ ویچن واسطے آیا آپ نے فرمایا 10 ان دی قیمت کتنی ہے توجہ ہے سنا فرمایا ان دی قیمت کتنی ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا سائیں فرمینن عثمان ان دی جڑی قیمت 40 درہم ہے 40 درہم ہے اچھا
حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم جنن فرمائن نا 40 درہم ہے حضرت عثمان غنی سے پیش کر دینا 40 درہم زرا گن گنن اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضور دی بارگاہ حاضرن میرے آقا فرمائن ابو بکر صدیق اگاں فرمایا اے چند پیسے ہیں نہیں ضرورت دے جڑے اشیاء ہیں او کھننا شمارے بھی کی دیا فرمایا ابو بکر صدیق شمارے کی دیا ضرورت دے اشیاء بھی کی دیا سیدنا ابو بکر صدیق سے گھن کے آنن نکاح اللہ دے محبوب مسجد دے وچ پڑھے نن نکاح کتنا پڑھاونا چاہیے ہے بہترین جگہ کیڑی ہے بھلا خدا دا گھر کتنا نکاح جو ہے یار پاک ہے نکاح ہونا بھی پاک جگہ دے چاہیے ہے نا ہوندی بھی تھوڑی جی بس یہ دسے سن بہرحال عرض خدمت ہے کدیں خدا موقع دیتا دا ولا بہوں کوئی سنے سن آج میں شارٹ سنے نا اچھا چلو تو تھکے بیٹھے میں سب کو بڑا احساس ہے یار تھوڑا لیکن تو کوئی سنا ماں آج میرا بڑا دل رہا اچھا سماعت فرماؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن چھمارے گال یاد ہیں بلا چھمارے گدھیا تو سونا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیرے دا خدا دا نکاح کتنا پڑھینن خدا دے گھر دے ویچ کیونکہ نکاح پڑھاونا اتھا ہی چاہیے ہے جڑا خدا دا گھر ہے پاک کام میں تے پاک جگہ تے ہونا چاہیے ہے اساں دلہن دے گھر وینے ہیں نا نکاح اتھا ہی پڑھی دے یاد رکھا ہے جڑے لکھواون شکھواون والا چیزاں ہیں نا ایک بے نال پہلے طے کرو چا بل خدا دے گھر وچ ونجو چا اتھا ہی بہ کے نکاح پڑھواؤ چا دعا کرو چا اللہ رب العالمین خدا دے گھر دے صدقے دلہن تے دولے دے اندر محبت پیدا فرما لے سی ای محفل دے وچ آج پتہ چلا نا ساکو کہ نکاح دی محفل جو ہے کیویں ادا کرنی چاہیے نکاح دلہن دے گھر نہیں خدا دے گھر اٹھے ہی پڑھواؤ انہاں دے نال مسجد ہے نا یارا اٹھے ہی پڑھواؤ لیکن ہووے کتھاں خدا دے گھر اس واسطے تاکہ اس نکاح دے وچ برکت جو تھی وے اللہ جڑی اولاد دے وے او محمد مصطفیٰ دی تابعدار ہوئے اور حضرت امام حسین دی بھی تابعدار ہوئے بہرحال جرن نکاح تھی ویندے حضرت عثمان غنی سے حاضر تھی نن اے شیر خدا ازرا قبول فرماؤ قبول فرماؤ فرمایا ہووے علی دی گنو اساں فرمایا اے تو تواڈا حکم ہاں فرمایا اج جو منگو ہاں میں دیواں ہاں اس واسطے فرمایا تساں تاکو بھیجن والا محمد مصطفیٰ ہاں بولی لاون والا شیر خدا ہاں اور دیون والا عثمان غنی ہاں فرمایا آج جو منگو ہاں میں دیواں ہاں ایدی قیمت جو لاو ہاں عثمان غنی ادا کرے ہاں فرمایا اس واسطے بھیجن والا محمد مصطفیٰ ہے اور ایکو بھیجن والا شیر خدا ہے اور قیمت ادا کرنے والا عثمان غنی ہے اللہ کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری میرے بھائیوں میرے دوستو یہ جڑی پلیٹ ہے یہ نہیں بھرے کے ساری لگے رہو بابا جی کا حکم یہ سرکار علیہ السلام نے میلاد دے بارے گال آن دیئے یار تھوڑا جی میں میری عادت نہیں میں کچھ بڑھن دی میں شاٹ دسے سا جا کچھ حضرات آدھن یار تساں کل خانیاں دے تو حضور دا میلاد پڑھی کھڑے وے شادی دے وچ بھی حضور دا میلاد پڑھی کھڑے وے ہر چیز دے وچ حضور دا میلاد پڑھی کھڑے وے ساکو دا سمجھ آندی بھی نہیں باقی تو کو آونی بھی نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے جڑی مخلوق کو پیدا فرمائے ان دے اندر
حیوانات نباتات جانور سارے چیزیں ہیں یہ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے وہ کیا ہے حضرت انسان ہے حضرت انسان ہے ول اللہ رب العالمین نے ایک دیتی ہے پہچان جس دل دے وچ ہے محمد مصطفیٰ دی محبت صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت اور ذکر کرے سی محمد مصطفیٰ دا بھی اہل بیت دا بھی صحابہ دا بھی کیونکہ سارا جیونا بھی محمد مصطفیٰ واسطے اور سارا مرنا بھی محمد مصطفیٰ واسطے سارا یہ بھی ملا دے اسا حضور دی ولادت دے بارے رسینے آئے سارے حضور اس دنیا دے ہوتے آئے جو ہیں کائنات اندر جہالت ہاں مصطفیٰ دے آمن دران بہاراں دے اندر بہار آئیے ماں کو ماں دا شان ملے پیو کو پیو دا شان ملے پھرا کو پھرا دا مقام ملے استاد کو استاد دا مقام ملے جیدی جتنی شان ہے اور سب کو محمد مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے یار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ماں جنت ہے ماں جنت ہے کلمہ کو چھک کے پتھرہ سٹا ہے اے بھی ملاد دے بچی یہ چیزیں نسیاں میں نے فرمایا ماں ہے جنت ماں دے کلمہ کو چم گنا ہے دل دے اندر سکون پیدا تھی ویسی پیو دے ہاتھ چما ہے اللہ رب العالمین راضی مصطفیٰ بھی راضی ہونا بعض حضرات آدھیں نا ماں دے ہے جنت پیو کیڑے پاس ویسی ماں جو جنت ہے پیو کی دے ویسی ماں ہے جنت پیو ہے دروازہ دروازے ہومن بند دیوارہ ہومن بند نسا جنت ہے ویسے کیوں نسا جنت ہے ویسے کیوں قرآن پاک ہے الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورت دوتے حاکم ہے کیا مرد عورت دوتے حاکم ہے فرمایا خدمت کر زیادی مادی تے حکم من پیودا خدمت کر مادی تے حکم پیودا اے نہیں بابے دی خدمت ہونا سا کرنی کہنی تے بابا وال ہوٹل دے نہیں 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 بابے دی خدمت بھی لازمی تے اممہ دی خدمت بھی لازمی اگر کھٹنا چاہنے جنت اگر کرنا چاہنے رب کو راضی کرنا چاہنے مصطفیٰ کو راضی ول ادیا دے دمکنا اپے دے قدم چم اپے دے ہاتھ چم ماں دے قدم چم تلوے کو دے پوسے دل دے وچ جنن سکون کہنیا ماں دے قدم دے جنن پوسے گن سے خدا تیرے دل دے وچ ہمیشہ واسطے سکون عطا فرما دے سیا اگر چاہنے کہ میرے گھر آباد تھی وے ول اماں دے ابے کو نکلے نا انہاں دے کٹھے رامے اماں دے ابے کو تھکے نہ دے بھی انہاں دے کٹھے رامی چاہنے تے کو خدا رتبہ دے وے خدا تے کو شان دے وے ول انہاں دے کٹھے کٹھے چل جنہاں دعا دے سن اللہ تقدیراں بھی بدل لے سی دنیا دے تے دوست کھاون واسطے پیر بھی کھاون واسطے ہر کوئی کھاون واسطے لیکن اے دو رشتے اللہ نے ایسے بنائے نہیں جنہاں ہنا کو لباسیں انہاں کو تیرے پیساں دا لالچ نہیں تیرے چہرے دی ضرورت بس تیرے چہرے دی کپڑی دیکھنا چاہتے ہیں جنہاں انہاں کو لباسیں دل و دعا دے سن یار خدا تیرے واسطے ہمیشہ واسطے منزل آسان فرما دے سی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اگر حج کرنا چاہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہتے ہوئے توال سونے نے کیا فرمایا فرمایا صدق کے دل نال آخری گال دے اجازت صدق کے دل نال سویر کے اٹھی نال نماز پڑھ کے واللہ اماں دا چہرہ بھی تک چاہ تے ابے دا چہرہ بھی تک چاہ اللہ رب العالمین دو حج مقبول تے دو عمریاں دا ثواب عطا فرما دے سیا پیسے لا کے وانج خدا دے گھر خدا قابل قبول کرے نہ کرے اون دی مرضی تو کون ہے پوچھانا لا لیکن مصطفیٰ نے سند دیتی ہے فرمایا صدق کے دل نال دل دے وچ کوئی ایہو نہ ہوئے منافقت نہ ہوئے دل پاک ہوئے ایویں صدق کے دل نال اماں دا چہرہ دیکھ چاہ ابے دا ایویں تک چاہ خدا تے کو دو مقبول حج تو دو عمریاں دا ثواب عطا فرمے سی او ثواب جڑا ہمیشہ واسطے تیرے نال راضی اور مصطفیٰ نے سند دیتی ہے اے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے نہیں والی نہ تو دور نہ تھی میرے بھائیوں میرے دوستو اساں اس نکاح دی محفل یہ چیزاں سمجھنے تاکہ نوجوان آون جو صحیح ایک گال بھائی یاد کرا ہے نماز نال وابستہ رہا ہے
اسا میلاد دے وچ یہ چیز دسن ہے بعض حضرات آتے ہیں یار تو سنی تے نماز پڑھتے کہیں وے اسا ہیں ذرا دور حقیقت ہی میں خدا دا گھر کون بات کرے سی اسا تو نہ کرے سن بہرحال عرض خدمت ہاتھ بد کے عرض کرے سا میرے بھائیو جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے زندگی دا کوئی بھروسہ کہیں نہیں جلن اذان تھی وے خدا دے گھر جلدی کرا ہے جلدی پنجا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرا ہے اپنے امے تے ابا اپنے اماں تے ابا دا ادب و احترام کرا ہے تاکہ ہمیشہ واسطے اللہ رب العالمین تو خوش آگے عطا فرماوے والدعا ہے اللہ رب العالمین بھائی طارق صاحب دی اس شادی کو خانہ آبادی بناوے اور سارے بزرگ محمد اسلم صاحب اللہ رب العالمین اندے ویڑھے کو آباد فرماوے آون والا جڑا جوڑا ہے نالائن مصطفیٰ دا صدقہ اور صحابہ دا صدقہ پینتن پاک دا صدقہ اللہ رب العالمین ان جوڑے کو ہمیشہ واسطے آباد و شاد فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین